ہائی فرینڈز، آج میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن کے بارے میں بات کروں گی، جس کو عام طور پر لوگ فولک ایسڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ٹیبلٹ خواتین میں بہت ہی زیادہ کامنلی پرسکرائب کی جاتی ہے، لیکن بہت سی خواتین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ کس لیے دی جا رہی ہے اور اس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں۔ فولک ایسڈ ایک بی وائٹامن ہے جس کو B9 کہتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ٹیبلٹ کی شکل میں بازار سے ملتی ہے۔ اس کی مختلف اسٹرینتھ ہوتی ہے، جیسے 400 مائکرو گرام، 1 ملی گرام یا 5 ملی گرام۔ تو یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کس کنڈیشن میں کون سی ٹیبلٹ دیتے ہیں۔ یہ وائٹامن ہمیں کچھ ہماری غذاؤں میں موجود ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ پکانے سے اور دھوپ سے یعنی گرمی سے یہ وائٹامن ختم ہو جاتی ہے خوراک میں سے، تو اس لیے جتنی مقدار ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہمیں وہ خوراک سے نہیں حاصل ہوتی، اس لیے پھر ہمیں سپلیمنٹ کے طور پہ ٹیبلٹس کی شکل میں دینی ہوتی ہے۔ وہ کون سی غذائیں ہیں جن سے آپ کو یہ وائٹامن مل سکتی ہے؟ اس میں آتی ہیں سبز پتوں والی سبزیاں، جیسے پالک ہے، شلجم ہے، مٹر، بروکولی، پھلوں میں کیلے میں، مالٹے میں، اسٹرابیری میں، خربوزہ، اور اسی طرح ان سب فروٹس کے جوسز میں آپ کو مل سکتی ہے۔ نٹس ہیں، ہول گرین، سن فلاور سیڈز، لیور اور انڈے، ان سب چیزوں میں قدرتی طور پہ یہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ملکوں میں اس کو غذا کے اندر شامل کیا جاتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں فورٹیفائڈ فوڈز، جیسے رائس میں یعنی چاولوں میں، پاستا میں، کچھ بریڈز میں اور کچھ بریک فاسٹ سیریلز میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے خوراک میں، تاکہ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فولک ایسڈ ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو نئے خلیے بن رہے ہوتے ہیں، سیلز بن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور جب تک یہ موجود نہیں ہوگا ہمارے جسم میں تو ہمارے جسم میں سیل صحیح گرو نہیں کریں گے۔ خاص طور پہ جو خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز، ان کے بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کو ایک خاص قسم کا انیمیا ہوتا ہے یا خون کی کمی، اسے میگیلوبلاسٹک انیمیا کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خون کے ذرات بہت بڑے سائز کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ حمل میں ہم دیتے ہیں، اس میں بھی یہی مقصد ہے کہ بچے کے کیونکہ نئے خلیے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پہ بچے کا ایک اعضاء ہوتا ہے جسے نیورل ٹیوب کہتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ، اور اگر اس کے بننے کے ٹائم پہ اس کی کمی ہوگی تو بچے کو ایک خاص قسم کی بیماری ہوتی ہے یا نقص ہوتا ہے، جسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ میں بھی آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی۔ اس کے علاوہ جسم میں دل اور خون کے شریانوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کی کمی سے دل کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور خون کی شریانوں کے جیسے سٹروک وغیرہ آپ کو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ کینسر سے بھی بچاؤ میں ہیلپ کرتا ہے، اور دماغ کی بیماریاں خاص طور پہ ڈپریشن اور جو بھولنے کی بیماری ہے، یادداشت، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی میں فولک ایسڈ کی کمی ہے تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرے گا، اس کو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں سوئیاں سے چبھتی ہوئی یا کوئی سینسیشن نہیں فیل ہوتی، منہ میں بہت زیادہ زخم بن جاتے ہیں، اکثر کٹس لگ جاتے ہیں، نیند ٹھیک نہیں آتی، بھوک صحیح نہیں لگتی، دھڑکن تیز محسوس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کنسیو کرنے میں پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فولک ایسڈ کی جو کمی ہے، عام طور پہ ایک اور وٹامن ہے B12، اس کے ساتھ عام طور پہ پائی جاتی ہے، دونوں کی کمی جو ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی فولک ایسڈ کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں تو B12 کا ٹیسٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مس ہو جائے گا اور ہم صرف فولک ایسڈ دیتے رہیں گے تو پیشنٹ کو خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے دماغ کی بیماریاں یا یادداشت جا سکتی ہے، یا پیشنٹ کو چلنے میں، بیلنس کرنے میں پرابلم ہوتا ہے، اور یہ جو پرابلم ہو جاتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کو آپ دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پریگننسی میں فولک ایسڈ کی کمی سے کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں۔ یہ 2-3 طرح کے ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جن کو ہم نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کہتے ہیں، جیسے اسپائنا بائیفیڈا، انکیفلی اور انکیفلوسیل۔ اسپائنا بائیفیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی وہ کلوز نہیں ہو پاتی، اور اس میں سے حرام مغز
باہر نکل رہا ہوتا ہے، اس کا عام طور پہ آپریشن کرنا پڑتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اور کئی دفعہ ہمیشہ کے لیے اس میں ڈیفیکٹ رہ جاتا ہے اور بچہ چل نہیں پاتا ہے۔ جو ایننکیفلک کنڈیشن ہے اس میں بچے کا دماغ نہیں بن پاتا اور بچہ جو ہے پیدائش کے کچھ گھنٹوں میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور جو تیسری کنڈیشن ہے انکیفلوسیل، اس میں بھی گردن کے پیچھے دماغ کا کچھ حصہ وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہاں کے جو مہرے ہیں وہ صحیح طرح سے جڑ نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے کہ پریگننسی کے دوران جو آمل ہوتی ہے بچے کے اندر، جہاں سے بچے کو خوراک آ رہی ہوتی ہے وہاں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو بلڈ نہیں مل پاتا اور کچھ ہی گھنٹوں میں بچہ فوت ہو سکتا ہے، اور بچے کی ٹائم سے پہلے ڈیلیوری ہو سکتی ہے، پری میچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اور بچے کا وزن جو ہے وہ عام نارمل وزن سے کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کمپلیکیشنز حمل میں فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر وہ خاتون جس میں حمل ہونے کا چانس ہو سکتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلی 400 مائکرو گرام یا 0.4 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ ڈیلی لیں، اور یہ بہتر ہوتا ہے کہ حمل ہونے سے 3 مہینے پہلے کم از کم یا ایٹ لیسٹ 1 مہینہ پہلے لی جائے، اور حمل کے پہلے 3 مہینے میں بھی اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اور اس کو پہلے سے لینا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پہ اس کا جو رول ہے، اس کی جو اہمیت ہے نیورل ٹیوب کے بننے میں، وہ پہلے 3 سے 4 ہفتے میں ہوتی ہے۔ 3 سے 4 ہفتے میں وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر 3 سے 4 ہفتے میں ابھی خاتون کو یہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ میں پریگننٹ ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ 4 ہفتے بعد اپنا ٹیسٹ کرے گی جب اس کے پیریڈ مس ہوں گے، تو اس لیے وہ ٹائم اس وقت گزر جاتا ہے جب تک اسے پتہ چلتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، اور وہ پھر اس کے بعد میڈیسن لینی شروع کرے۔ تو اس لیے اس کا پہلے سے لینا، جب آپ پلان کر رہے ہوں پریگننسی، اس سے پہلے لینا بہت ضروری ہے۔ یہ عام طور پر ایک ٹیبلٹ ڈیلی لینا ہوتی ہے، کھانے کے ساتھ یا بغیر کھانے کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بہتر ہوتا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے جب بھی آپ پلان کر رہے ہو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جس میں ہمیں 400 مائکرو گرام کا نہیں تھوڑی زیادہ مقدار دینی ہوتی ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ وہ کون سی سچویشنز ہیں یا حالات ہیں جس میں ہمیں فولک ایسڈ کی مقدار زیادہ لینی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ جیسے آپ کو پہلے کوئی بچہ ہے جس میں یہ نیورل ٹیوب کے پرابلم تھے، آپ کی فیملی ہسٹری ہے نیورل ٹیوب کے پرابلمز کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، آپ کوئی ایپیلیپسی یا مرگی کی دوائی لے رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو سکل سیل ڈیزیز ہے، یہ بلڈ کا ایک پرابلم ہے، اس میں بھی آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، جو ہم ہائٹ ٹو ویٹ ریشو لیتے ہیں وہ اگر 35 سے زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں بھی، اور اگر آپ کو پہلے سے انیمیا ہے جو فولک ایسڈ کی کمی سے ہوتا ہے، یا کچھ آپ کی آنتوں میں پرابلم ہے، آپ نے آنتوں کی کوئی سرجری کرائی ہے جس کی وجہ سے یہ وٹامن آپ کے خون میں صحیح مقدار میں جذب نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، تو ان سچویشن میں آپ کو اس کی مقدار زیادہ لینی ہوتی ہے، اور عام طور پہ 5 ملی گرام کی ٹیبلٹس آپ نے اس میں لینی ہوتی ہیں، اور اس کو لینے کا ٹائم بھی زیادہ ہوگا، آپ کو 3 مہینے کے بجائے ہو سکتا ہے پورے حمل میں ہی لینا ہو، تو یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو صحیح طرح چیک کر کے بتائے گا کہ آپ کو کتنی ڈوز لینی ہے اور کتنا عرصہ کے لیے لینی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس فولک ایسڈ کی ٹیبلٹ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ عام طور پہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے اور ہر عورت اسے آرام سے ٹالریٹ کر لیتی ہے، لیکن جیسے کہ کسی بھی چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی خوراک کا یا دوائی کا، تو ڈیفینیٹلی اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بہت تھوڑے ہیں، جیسے کہ منہ کا ذائقہ تھوڑا چینج ہو جانا، آپ کو تھوڑا تھکن محسوس ہونا، متلی سی محسوس ہونا، یا ایسے لگنا کہ پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہو رہی ہے، نیند صحیح نہیں آ رہی، یہ ہلکے سے سمٹمز ہیں اور یہ آپ کو تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ بہت زیادہ ایمرجنسی سڈن ریئیکشن ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو ایمرجنسی اپنے ہاٹ لائن نمبر پر جو بھی آپ کے کنٹری کے مطابق ہے اس پہ کال کر کے آپ ایمبولینس کال کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کو فوراً ہاسپٹل شفٹ کریں تاکہ اس کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی جا سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ فولک ایسڈ کے بارے میں جتنی بیسک معلومات میں نے آپ تک پہنچائی ہیں تو آپ کو ضرور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔